ہمارے ملک میں پچھلے کئی دنوں سے بلکہ کئی مہینوں سے ایک چیز چل رہی ہے جس کو بھگوا لا ٹریپ کہا جا رہا ہے۔ اب اس چیز کو لے کر ہم مسلمانوں کا رد عمل کیسا ہے؟ افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ کچھ مسلم نوجوان جوشیلے جوش میں آ کر کے ہر جگہ ہر گلی اور محلے کے اندر جہاں کہیں بھی ان کو ایسا واقعہ نظر آتا ہے، کوئی مسلم لڑکی، کوئی برقع پہنے ہوئے نقاب ڈالے ہوئے لڑکی کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ ملتی ہے تو فوری طور پر اس کو پکڑ کر وہی چوراہے پر، وہی راستے پر ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں اور ویڈیو بنا کر کے اس کو خوب وائرل کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب ان سے اس چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ہماری مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، تو وہ اس کو بالکل اگنور کرتے ہیں جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ دونوں جو رد عمل ہیں یہ افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ نہ تو وہ چیز ہونی چاہیے اور نہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کو ہمیشہ کام کرنا چاہیے، خواہ وہ کیسا ہی سینسیٹیو معاملہ ہو۔ ہاں، یقیناً مسلم لڑکیوں کا چلا جانا یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ہی شرمناک مقام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی مسلم لڑکی ملے تو فوری طور پر اس کی ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کی جائے۔ آپ ذرا غور کریں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، بہت سارے مسلم نوجوان الحمدللہ فکر مند ہو کر کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پر الگ الگ پلیٹ فارمز پر اس کو وائرل کرنے کا، فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر، آپ ایک بات سوچئے کہ اگر آپ کی محنتوں کے نتیجے میں کل کو وہ لڑکی اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، توبہ کر لیتی ہے وہ، تو اب اس کی آگے کی زندگی کا کیا؟ آپ نے تو اس کا ویڈیو بنا کر کے وائرل کر دیا، گلی محلے میں کیا بلکہ پوری سٹی میں اور پورے ہندوستان میں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی وائرل ہو گیا۔ اب کون سا مرد چاہے گا کہ اس عورت سے نکاح کرے جبکہ اس کو دیکھ چکا ہے کسی غیر مرد کے ساتھ؟ ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جوش کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہوش کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ عموماً جوش کے ساتھ کام کرنے میں ہم کچھ اچھا کرنے جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اچھے کی جگہ برا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا دھیان اس کی طرف نہیں جا رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو میں کہنے جا رہا ہوں، اس طرح کے واقعات کے اندر ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عمل کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ بڑے ہی فکر مندی کی بات ہے، اور یہ بات بھی جو بہت سارے لوگوں کی طرف سے کہی جا رہی ہے اور دشمنوں کی طرف سے بھی کہی جا رہی ہے کہ ہمارا اتنا ٹارگٹ ہے، 30 لاکھ 40 لاکھ مسلم لڑکیوں کو لانے کا ٹارگٹ ہے، یہ سب ہوائی باتیں ہیں۔ اتنے لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ ہماری مسلم لڑکیاں نہیں گئی ہیں، مرتد نہیں ہوئی ہیں۔ یہ چونکہ ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک سینسیٹیو، ایک غیرت کا معاملہ تھا، غیرت کی بات تھی، تو مسلمانوں نے بھی اس کو دل پر لے کر کے اس بات کو وائرل کرنا شروع کر دیا، اس بات کو کہنا شروع کر دیا، پھیلانا شروع کر دیا، اور اس طرح سے وہ نادانی کے اندر دشمنوں کا آلہ کار بن گئے، دشمنوں کی چال کو کامیاب بنا گئے ہو۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ یہ چیز ایسی وائرل ہو جائے کہ مسلمانوں کے اندر ایک خوف و ہراس کا معاملہ پیدا ہو جائے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے، ہاں ہو رہا ہے، پہلے کے مقابلے میں زیادہ واقعات پیش آ رہے ہیں، پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے، زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن اس کا اتنا مطلب بھی نہیں جتنا اس کو کہا جا رہا ہے کہ اتنے لاکھ لڑکیاں جو ہے وہ مرتد ہو گئی، نعوذ باللہ، غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے چلی گئی۔ تو اتنا زیادہ بھی وہ معاملہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے افراط کا شکار، اور کچھ ہمارے مسلمان ہیں جو اس کے اندر تفریط کا شکار ہو رہے ہیں۔
تفریح یعنی کیا؟ جب ان کے سامنے ایسا تذکرہ آتا ہے تو وہ بالکل کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، بس 2-4 واقعات ہو رہے ہیں۔ تو ایسی بات بھی نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، لیکن فکر مندی کے ساتھ جو کام کرنے کے ہیں ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ فوراً ویڈیو بنایا، اس کو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر دیا، کتنے سنگین نتائج اس کے آتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو کرنے کے کام یہ ہیں کہ جہاں کہیں بھی ایسا واقعہ پیش آئے تو فوری طور پر ان کے والدین سے کانٹیکٹ کیا جائے، لڑکی کو اس کے والدین کے پاس لے جایا جائے، وہاں پر بتایا جائے، لڑکی کو سمجھایا جائے، اس کے والدین کو سمجھایا جائے۔ کرنے کے کام تو یہ ہیں، لیکن ہمارے مسلمان کیا ہیں؟ نوجوان ہیں، جوشیلے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فوری طور پر لڑکے کو کچھ مار وار دیتے ہیں، کچھ دھمکا دیتے ہیں، اور لڑکی کا بھی ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کر دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کرنے کے کام یہ ہے فوری طور پر اس وقت جو کرنے کے کام ہے وہ لڑکی کو بھی اچھی طرح سے سمجھایا جائے، کسی سمجھدار آدمی کے ساتھ بٹھا کر کے، اور اس کے والدین کو بھی اچھی طرح سے سمجھایا جائے۔ اور یہ جو سمجھانے کا کام ہے ہر محلے اور ہر مسجد کی کمیٹی کا فریضہ ہے، اس کو اپنا فریضہ سمجھ کر کے ہم ادا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کی بیٹی ہے وہ جانے اور ان کے والدین جانے، نہیں، یہ ہماری ملت کا معاملہ ہے، یہ ہماری قوم اور کمیونٹی کا معاملہ ہے، اس کو ہم سب کو مل کر کے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو سب سے اہم اور ضروری ہے کہ ایسے واقعات اصل میں پیش کیوں آ رہے ہیں؟ جو پہلے اتنے زیادہ نہیں تھے، آج کل اتنے زیادہ کیوں پیش آ رہے ہیں؟ اس کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ ان وجوہات کو ہم سمجھیں اور ان وجوہات کو ہم تقریباً بند کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، اصل معاملہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ تھا، خیر القرون کا زمانہ، جب جو ہے جس طرح سے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنے کے مواقع تھے، اسی طرح سے جو صحابیات تھیں، عورتیں تھیں، ان کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست یا بالواسطہ فیض کرنے کے مواقع برابر کے حاصل تھے ان کو۔ یہاں تک کہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا مسجد کے اندر عورتیں مستقل نماز بھی پڑھنے کے لیے آتی تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی واعظ و تقریر سے بھی استفادہ کیا کرتی تھیں۔ اور اسی طرح سے جب رمضان المبارک کا موقع ہوتا تھا، جہاں پر خیمے لگتے تھے مسجد نبوی میں، وہیں پر امہات المؤمنین کے اور صحابیات کے بھی کچھ خیمے لگا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جب جو ہے کچھ عورتوں کی طرف سے جب یہ بات آنے لگی کہ ہم خاص عورتوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن جو ہے ہمارے اندر واعظ اور تقریر کریں جس کے اندر ہمارے متعلق چیزیں بیان ہوں عورتوں کے تعلق سے، تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعرات کا دن دیا کہ یہ جمعرات کے دن جو ہے یہ عورتوں کے اندر واعظ اور تقریر ہوگی، صحابیات کے اندر جو ہے ان کے متعلق مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ تو ہم جو ہے خیر القرون کے زمانے سے جو دیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ یہی بات ہے، اگرچہ بعد میں چل کر کے فتنے کے اندیشے سے اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناس تھی، آپ کے مزاج کو پہچاننے والی تھی، انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا کہ آج کل کی عورتوں کو اگر حضور دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ تو ایسی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے علماء کرام نے مسجدوں میں آنے سے عورتوں کو منع کر دیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دیا حدیث کے اندر کہ عورت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے زیادہ اچھی جگہ اس کا اپنا گھر ہے، اور گھر کے اندر بھی ایسی جگہ، ایسا کمرہ ہے جہاں پر آنے والوں کی نظر نہ پڑتی ہو۔ اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ترغیب تھی۔ تو بہرحال ہم نے مساجد سے تو دور رکھا عورتوں کو، لیکن اس بات کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی کہ ان کی تربیت کس طرح سے کی جائے، اسلامی معلومات انہیں کہاں سے فراہم کی جائے، اسلامی تربیت، قرآن کریم کا درس اور حدیث کا درس انہیں کس طرح سے مہیا کیا جائے، اس طرف ہم نے بالکل بھی توجہ نہیں دی۔ خاص کر کے ہمارے جمعہ کے بیانات میں، عیدین کے اندر، رمضان المبارک کے اندر، طاق راتوں میں، اسی طرح جو اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں، جو اصلاحی جو ہے
مجالس منعقد کی جاتی ہے، ہم تمام مرد ہی وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور بیانات سنتے ہیں، اللہ اور رسول کی باتیں سنتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے اس طرح کے مواقع کم میسر ہیں، جس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ہماری بچیوں کی آنے والی نوجوان نسل کی جس طرح سے تربیت ہونی چاہیے ویسی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج کل اس طرح کے واقعات کی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر محلے کے اندر، ہر محلے اور ہر گلی کے اندر ایک سینٹر عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، مسلم لڑکیوں کے لیے ہم قائم کریں۔ اس بات کی اب سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس سینٹر کے اندر جو ہے چلانے والے، اس کے اندر کوئی مرد حضرات نہ ہوں تاکہ فتنے کا ذرا برابر بھی اندیشہ نہ ہو، اس کو چلانے والے بھی عورتیں ہوں، اس کی نگرانی کرنے والے بھی عورتیں ہوں، اور وہاں پر عورتوں کے متعلق مسائل کو بتلانے والے بھی، جو ہماری مدرسے کے اندر پڑی ہوئی جو عالمائیں ہوتی ہیں ان کو وہاں پر رکھا جائے۔ تو اس طرح سے ہوگا یہ کہ جب ہماری عورتیں، جب ہماری لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں جو کالج سے، اسکول سے تعلق رکھتی ہیں، کالج جاتی ہیں، وہ جب ہر محلے کے اندر اگر ہم قائم کریں گے، جب ایسے سینٹر کے اندر ان کا آنا جانا ہوگا، وہاں پر ان کے جو ہے دینی عقائد کی فکر کی جائے گی، انہیں دینی عقائد سکھائے جائیں گے کہ اللہ اور رسول پر ایمان کیا ہوتا ہے، ہماری جو ہے قرآن کریم کے اوپر ایمان کیا ہوتا ہے، تقدیر کے اوپر ایمان کیا ہوتا ہے، آخرت میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، اس ایک بنیادی عقائد کا علم انہیں وہاں پر دیا جائے اس سینٹر کے اندر۔ اس سے بڑھ کر کے اسلامی احکامات بتائے جائیں، اور صرف اسلامی احکامات کو بتانے پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ اسلامی احکامات کے پیچھے کیا راز ہیں، یہ اسلامی حکم اللہ نے یا رسول علیہ السلام نے کس لیے دیا ہے، اس کے پیچھے خود ہمارا انسانوں کا کیا فائدہ ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات آ چکی ہے ہمارے سامنے کہ اسلام کا ایک حکم ایسا ہے کہ اس کے پیچھے ہماری ہی مصلحت ہے، ہمارا انسانوں ہی کا فائدہ ہے، اور جس چیز سے بھی اسلام نے روکا ہے اس کے اندر خود انسان کا نقصان ہے، جس نقصان سے بچانے کے لیے اللہ اور رسول نے انسان کو وہ کام کرنے سے روکا ہے۔ آپ غور کیجئے تمام کے تمام گناہ پر، کوئی گناہ ایسا آپ نہیں لا سکتے کہ جس سے اسلام نے روکا ہے اور اس کے کرنے کے اندر خود انسان کا فائدہ ہو۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں انہیں سمجھائی جائیں، اور اس سب سے بڑھ کر کے ان کے دل کے اندر اللہ اور رسول سے محبت پیدا کی جائے، صحابیات کی زندگی بتا کر کے صحابیات سے محبت ان کے دل کے اندر جاگزی کی جائے، قرآن اور حدیث کی سچی محبت اور قرآن و حدیث کے جو احکامات ہیں ان احکامات کی محبت ان کے دل کے اندر ڈالی جائے۔ یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ صرف اسلامی احکامات کا، مسائل کا جان لینا، سمجھ لینا کافی نہیں ہے۔ کتنے سارے واقعات میرے سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے کہ دیندار گھرانہ تھا، محلے کے اندر دیندار گھرانے کے نام سے مشہور تھا، اس دیندار گھرانے کی لڑکی بھی ایسے واقعات کے اندر پکڑی گئی۔ تو کیا تھا اصل معاملہ اصل میں یہ تھا کہ تمام دینی معلومات اس کو حاصل ہیں، سب کچھ معلوم ہے، لیکن دینی معلومات ہے صرف، جو اصل میں اسلام سے عشق اور محبت اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات سے جو محبت ہونا چاہیے، اس کو، اس کے راز کو جو سمجھنا چاہیے، وہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ پردہ بھی اگر کر رہی ہیں ہماری اکثر مسلم لڑکیاں تو وہ صرف اس وجہ سے کہ گھر کا ماحول ہے، اگر پردہ نہیں کروں گی تو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیں گے، اس وجہ سے پردہ کر رہی ہیں۔ برقع پہن رہی ہے تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ اس کو شوق اور محبت کے اندر پہن رہی ہیں، ایک اسلام کا حکم سمجھ کر پہن رہی ہیں۔ صحابیات جو ہے وہ پردہ کرتی تھی، میں بھی پردہ کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو یہ سمجھ کر اس کے عشق و محبت کے اندر برقع پہن رہی ہیں، ایسا بہت ہی کم نظر آئے گا آپ کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے سینٹرز ہر محلے کے اندر قائم کیے جائیں جہاں پر ہماری آنے والی مسلم جنریشن، خاص کر کے لڑکیوں کی دینی تربیت کی طرف توجہ
دی جانی چاہیے۔ تو یہ ایسے کام ہیں کہ ان کاموں کی طرف ہمارا مسلمانوں کا دھیان اور مسلمانوں کی توجہ ہونی چاہیے، اور ابھی سے اس کے لیے کوششیں شروع کرنی چاہیے۔ ہمارا مسئلہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ایشو اٹھتا ہے تو اس کے اوپر تقریریں ہوتی ہیں، جوش کے اندر ہم کچھ کرتے بھی ہیں فوری طور پر کچھ کام، لیکن کچھ دن گزر جانے کے بعد میں اس کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں، ایسے بھول جاتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو یہ چیز اب ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی آنے والی نسل کے لیے، اپنی نوجوان نسل کے لیے، تو ہمیں یہ چند کام جو میں نے بتایا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ان کاموں کو بیٹھ کر کے ہر محلے کے ذمہ داروں کو بیٹھ کر کے مشورے کے ذریعے فوری طور پر اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم ان کاموں کو عمل میں نہیں لائیں گے، وہاں تک کہ ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کا ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آگے آنے والی نسلیں جس طرح سے ہماری نکلیں گی، جس طرح ابھی ہم بہت سارے واقعات دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آگے چل کر کے اس سے بھی خطرناک نتائج ہمارے سامنے ہوں۔ تو قبل اس کے کہ ایسے نتائج ہمیں ہماری آنکھوں سے دیکھنے کو ملے، ہمیں یہ جو کرنے کے کام ہے یہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم جو ابھی کر رہے ہیں کہ ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کر رہے ہیں۔ بھئی آپ بتائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ بلکہ فائدے کے بجائے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ لڑکی جب اس کو پتا چلتا ہے کہ میرا ویڈیو وائرل ہو گیا تو وہ بھی سوچتی ہے کہ اگر میں توبہ بھی اب کروں تو مجھ سے شادی کرنے والا کون ہوگا؟ تو وہ توبہ کے راستے گویا بند ہو جاتے ہیں ہماری مسلم بچیوں کے لیے۔ تو خدا را ہرگز ایسا نہ کریں۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو کرنے کے کام ہیں جو ابھی میں نے بتلائے ہیں، اس کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔